بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں۔ اور پنجاب ہاؤس میں اچانک تھرتھلی مچ گئی، قاضی صاحب کی رخصتی، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس حکومت نے ایک نہیں بلکہ کئی کوششیں کی کہ آئین میں ترامیم کر دی جائیں، جس کے لیے ان کو 2/3 اکثریت ملنا ضروری تھا۔ اس کے لیے بھی انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی اور چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی بقول تحریک انصاف کہ ان کی بھرپور سہولت کاری کی۔ اس کے باوجود بھی یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر بیٹھ گئے کہ آج ہم آئین میں ترامیم جو ہے اس کی منظوری دے لیں گے، مگر ان کو وہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو مطلوبہ جو ان کے پاس اکثریت یا ووٹ تھے وہ مطلوبہ تعداد یہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی عین اس وقت پر ان کو جواب دے دیا جب یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابھی تک انہوں نے وہ کوشش چھوڑی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے قاضی صاحب کی بقا کے ساتھ ان کی حکومت کی بقا ہے۔ قاضی صاحب رہیں گے تو ان کی حکومت رہے گی، قاضی صاحب چلے جائیں گے تو ان کی حکومت بھی چلی جائے گی۔ یہ ان کے اپنے وزیر مشیر تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ الیکشن کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔ آج اچانک پنجاب ہاؤس میں تھرتھلی مچ گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اچانک آج میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے پنجاب ہاؤس میں پہنچ گئے، جہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھے۔ بلاول بھٹو زرداری میاں محمد نواز شریف صاحب کی تعریفیں کرتا رہا اور میاں محمد نواز شریف صاحب بلاول بھٹو کی تعریفیں کرتے رہے، اور اس آئینی ترامیم کے حوالے سے اصل میں یہ ملاقات تھی۔ میاں صاحب نے کہا کہ فرد واحد کی خواہش کے مطابق نہیں کام ہونا چاہیے، فیصلے عوامی خواہشات کے مطابق، عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے ہونے چاہیے۔ تو میاں صاحب اگر آپ یہ فرما رہے ہیں، پہلے تو آپ اپنی بات پر قائم رہتے ہی نہیں۔ آپ نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو، تو جس طرح کی آپ نے ووٹ کو عزت دی ہے اس الیکشن میں، یہ تو قیامت تک لوگ بھولیں گے نہیں۔ تو پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ تو عوام نے تو ووٹ دیے تھے تحریک انصاف کو، بلکہ 2/3 اکثریت سے عوام نے تحریک انصاف کو کامیاب کروایا تھا۔ آپ نے کون سا عوام کی خواہشات کو تسلیم کیا؟ لیکن انہوں نے بیان اس طرح کے دیے اور زیادہ تر ایک دوسرے کی تعریفوں میں ہی وہ وقت گزار گئے۔ ایک طرف سے یہ معاملہ ہوا ناظرین اکرام، دوسری طرف اب بات کرتے ہیں کہ پہلے تو محسن نقوی صاحب کے متعلق کہ ان کی کلاس لگائی عمر ایوب خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی KPK میں پہنچ گیا ہے، جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے، جب پھنسا ہوتا ہے تو یہ گھٹنے پکڑنے کے لیے علی مین گنڈا پور کے پاس آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 آدمی شہید ہو گئے ہیں جو پختون تحفظ موومنٹ ہے ان کے، تو 13 عدد کے قریب زخمی ہیں، اپنے ہی لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ اب علی مین گنڈا پور کے گھٹنے پکڑنے کے لیے محسن نقوی آ گیا ہے۔ علی مین گنڈا پور کا تو بڑا دل ہے، وہ تو معاف کر دے گا، لیکن نہ ہی ہم معاف کریں گے نہ ہی وہ کریں گے جو شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء۔ تو اس کو چاہیے کہ ان کے ورثاء کے پاس جائے اور معافی مانگے۔ تو جو یہ ظلم کر رہا ہے ہم کبھی بھی بھولیں گے بھی نہیں، نہ ہی جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے نہ ہی وہ اور ان کے ورثاء بھولیں گے۔ تو یہ مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو خان صاحب پر ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، یہ محسن نقوی، شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ سب ملے ہوئے ہیں۔
تو یوں محسن نقوی کی انہوں نے آج بھرپور کلاس لگائی۔ اب بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں کون سی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو کے پی کے ہاؤس کو سیل کیا گیا تھا اس کو لے کر تحریک انصاف پہنچ گئی ہائی کورٹ اسلام آباد میں، اور ہائی کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب نے اس کیس کی سماعت کی۔ انہوں نے سی ڈی اے کے وکیل کو پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں سیل کیا، تو انہوں نے یہ عذر رکھا کہ یہ 2014 کو ہی ان کا جو لیز تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ہم نے نوٹسز جاری کیے، اس کے باوجود انہوں نے کوئی بھی ہمیں جواب نہیں دیا۔ دوسرا، یہ غیر قانونی جو اس کی کنسٹرکشن ہے وہ غیر قانونی طریقے سے کی گئی تھی، جس کے لیے ہم نے اس کو سیل کر دیا۔ تو چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ تو شرمندگی والی بات ہے، آپ مزید نوٹسز بھیج دیتے، میں یہ نہیں برداشت کروں گا یہ کہ کسی صوبے کا جو کے پی کے ہاؤس ہے اس کی ملکیت ہوتا ہے اس کو آپ سیل کر دیں، میں اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم جاری کرتا ہوں۔ بڑا اصرار کیا سی ڈی اے کے وکیل نے، لیکن چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب نے اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تو یہ بھی تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے ناظرین اکرام تحریک انصاف کے لیے اچھی کہ زرتاج گل صاحبہ کا نام اس حکومت نے ای سی ایل میں ڈالا ہوا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ آج باقاعدہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے کہ ہم نے اس حوالے سے جو نام ان کا ڈالا ہوا تھا ای سی ایل میں اس کو نکال دیا ہے۔ تو یہ بھی تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ تیسری اچھی خبر یہ ہے تحریک انصاف کے لیے کہ انہوں نے جو بلے کا نشان سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے چھین رکھا تھا، اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی تحریک انصاف نے، اور ان کے وکیل تھے حامد خان صاحب۔ اور حامد خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اب پیش نہیں ہو رہے، اس کی وجہ بھی تمام پاکستانی قوم کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے پھر قاضی صاحب نے وقت ان کا قریب تھا جانے کا، انہوں نے اس کیس کو نظر ثانی درخواست کو فکس کر دیا، اور جمعے کے دن یعنی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج کے دن اس کی سماعت ہونی تھی نظر ثانی درخواست کی، جو بلے کا نشان والے معاملہ تھا۔ تو تحریک انصاف نے آج کیا کیا کہ تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ حامد خان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہیں، جس کے لیے وہ اس میں پیش نہیں ہو سکتے، کیونکہ تحریک انصاف اب نہیں چاہتی کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے اس درخواست کی سماعت ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے رزلٹ پھر کیا آنا ہے۔ تو قاضی صاحب چند دن کے مہمان ہیں، اس لیے انہوں نے آج درخواست دی اور اس سماعت کو ملتوی کرنے کے لیے اپنی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ یہ بھی اچھی خبر ہے، کیونکہ اگر قاضی صاحب اس کی سماعت کرتے تو رزلٹ کیا آنا تھا پاکستانی قوم بھی جانتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں کچھ جو چس دینے والی خبر ہے اس کی جانب۔ چس دینے والی آج کی خبر یہ ہے جو تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ووٹرز سپورٹرز ہیں ان کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ کنفرم خبر ہے کہ وہ رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ بار جو ہے انہوں نے قاضی صاحب کو الوداعی دعوت جو ہے وہ 24 اکتوبر کو دے دی ہے، یعنی 24 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار کونسل نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو الوداعی دعوت جو ہے وہ دے دی ہے۔ 24 اکتوبر کو قاضی صاحب وہاں جا کر اپنی آخری الوداعی پارٹی انجوائے کریں گے اور دعوت جو ہے وہ بھی اڑائیں گے۔ تو یہ ایک چس دینے والی خبر ہے کہ قاضی صاحب اب اپنا سامان پیک کر لیں، کیونکہ ان کی رخصتی کا وقت ہونا چاہتا ہے۔ تو ناظرین اکرام آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔